نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالشباب او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل باقاعدہ طور پر ایک تقریر کا صرف پروگرام نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات اور ایک جماعتی تربیت کے حوالے سے ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی سنجیدہ دوست ایسے بیٹھے ہوں جو یہ سوال کریں کہ ہمیں دلیل سے سمجھایا جائے جماعت کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یا صرف یہ ایک جذبوں کی ترجمانی ہے، یا باقاعدہ طور پر شریعت میں کوئی جماعت کا بھی کوئی فلسفہ ہے کہ نہیں ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور جماعت کی شکل میں تھامو۔ اگر کوئی دین کی خدمت کرتا ہے اکیلے تو اس کی خدمت قابل قبول نہیں ہے جب تک قرآن کے اس لفظ پر عمل نہیں ہوگا جمیعہ، جماعت کی شکل میں رہ کر تم نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ قرآن کی نص یہ بتا رہی ہے، عبارت یہ بتا رہی ہے، حکم یہ بتا رہا ہے کہ جماعت کی باقاعدہ طور پر اہمیت ہے۔ اس آیت پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ تقریر نہیں، صرف اور صرف دوستوں کے ساتھ مذاکرہ ہے۔ میری باتوں کا جواب ارشاد فرمائیے، قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نمازیں تو سارے پڑھتے ہیں، عبادتیں تو سارے کرتے ہیں، توحید و سنت کے مشن کو شاید اپنے اپنے مقام پر ہر ایک چلا رہا ہو، محنت کر رہا ہو دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، لیکن قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ جمیعہ سب مل کر ایک مضبوط رسی کو تھامیں گے، قرآن کی رسی کو، اور مل کر ایک جماعت کی صورت میں کام کریں گے۔ قرآن کا حکم ہے، حدیث پاک میں آیا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اے مسلمانوں تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم نے ایک امام اور مسلمانوں کی جماعت کا رکن بن کر رہنا ہے۔ یہ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور پھر صحابہ سے عمل کر کے دکھوایا۔ پیارے نبی جب مکہ میں تھے، ہجرت نہیں کی تھی مدینہ طیبہ میں، صحابہ کو اجازت دے دی گئی کہ تم جاؤ اور حبشہ میں جاؤ، وہاں ہجرت کر لو، یہاں مشرکین کے ظلم و ستم سے بچ جاؤ گے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی مدینہ طیبہ میں تو حبشہ والوں کو دوبارہ بلوایا کہ چونکہ ہم نے جماعت کی صورت میں رہنا ہے، اکیلے ملکوں میں نہیں رہنا، لہٰذا تم پر ضروری ہے کہ اب دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ واپس آ جاؤ، ایک جماعت کی شکل میں رہیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جب جماعت کی شکل میں آگے بڑھے، صرف 50 سال یعنی نصف صدی گزری، صحابہ اکرام پوری دنیا میں سپر پاور بن کر چمک رہے تھے۔ یہ جماعت کی اہمیت ہے جو قرآن میں اور احادیث میں کثیر تعداد میں بیان ہوئی ہے۔ باقی چونکہ مذاکرہ یہ عرض کرنا تھا، پیارے دوستو جس بستی میں کھڑے ہیں مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بستی ہے۔ ایک دفعہ ہم ان کے ڈیرے پر گئے اور ان کے پرانے کاغذات کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے متوسلین نے ہمیں کاغذات دکھائے پرانے، تو حضرت ان کے صاحبزادے کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا ایک خواب، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعہ اور ایک خواب حضرت کا لکھا ہوا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت کے سامنے ایک آدمی آیا، کہا جناب ہمارے ڈیرے پر آ کر آپ نے درس قرآن دینا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں۔ تو اس وقت حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے ہیں اونٹ پر سواری کر کے، اور آنکھ میں یہی لکھا ہوا تھا، سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک پانی کا نالا آتا تھا، اس کو کراس کرتے ہوئے وہ اونٹ بوجھ برداشت نہ کر سکا اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے گر گئے، اور گرے بھی ایسے کہ آپ کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب تو وہ صاحب پریشان ہے، میزبان نے کہا جناب اب تو واپس ہی جانا ہوگا کیونکہ آپ کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی میری چادر ہے، اس سے باندھو، واپس نہیں جانا، آگے جانا ہے اور انشاءاللہ قرآن کا واعظ ضرور کرنا ہے۔
تو وہاں کیا جی درد ہے کا دھیان کرنا، آگے کسی کو بتانا نہیں، لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی قرآن سے، لوگ کہیں گے کہ بیچارے کو درد ہو رہی ہے، ویسے اپنے اپنے سارے درد نبھانے اور غمخاری کرنے آ جائیں گے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے درس پر ذرا بھی حرف نہیں آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ تقریر اس انداز میں کی ہے جس طرح کے کوئی باقاعدہ طور پر صحت مند آیا ہوا ہو، اور پورے جوبن کے ساتھ درس قرآن دیا، اور درس قرآن دے کر اسی صاحب کے ساتھ واپس سے شریف لائے اور کہا ابھی تک کسی کو بتانا نہیں ہے۔ رات ہی کے سفر پر واپس سے شریف لائے، گھر آ کر سوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے ان پر جو ہے ایک غشی سی طاری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں کہ رب العالمین کی طرف سے مجھے ندا ملتی ہے، اے حسین علی تیرے جانے کو، تیرے آنے کو، تیرے بیان کرنے کو، تیرے گرنے کو، سارا کا سارا ہم نے جہاد فی سبیل اللہ لکھ دیا۔ پیارے دوستوں، ہم تو ان لوگوں کی اولاد ہیں، ہم تو ان لوگوں کی ضروریت ہیں۔ حضرت قاری صاحب دامت فیوزہم تشریف فرما ہے، بڑے پیارے لگ رہی ہیں۔ اس بستی میں ان کا 50 سالہ دور گزر چکا ہے قرآن پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ و بفضل اللہ۔ جب ایسی شخصیات ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں گی تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے بزرگوں کے خون رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہمارے اندر حلال کا خون ہے۔ کہیے انشاءاللہ۔ بھئی آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ آج ہماری ایک مرکزی شورا بنی ہے، ایک باڈی بنی ہے، اس باڈی نے آپ کے پاس آنا ہے، ہر محلے میں، ہر مسجد میں انشاءاللہ یہ آئیں گے آپ کے پاس، اور انہوں نے ایک شورا کا انعقاد کرنا ہے۔ شورا کس بات کی ہوگی کہ لوگوں میں توحید کیسے عام ہو جائے اور سنت کا کیسے پرچار ہو جائے۔ پیارے دوستوں، کتنی پیاری محفل ہوگی جب آپ کو بھی سنت کا ایک داعی بنایا جا رہا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو بھی توحید و سنت کا ایک خادم بنایا جا رہا ہوگا۔ یاد رکھنا، اس توحید اور سنت کے علاوہ اور کوئی جماعت نہیں ہے جو دنیا کے اندر رائج ہو جائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سورہ یوسف آیت نمبر 38 میں اعلان ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی بند کوشنی میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو تعارف کرا رہے ہیں کہ جیل میں خواب کی تعبیر پوچھنے والوں، علماء سے واقعہ سنتے رہتے ہیں، جیل میں خواب کی تعبیر پوچھنے والوں، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے شیطان تمہیں یہ کہنے لگ جائے پتہ نہیں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، پتہ نہیں اس نے خواب کی تعبیر غلط بتائی کہ صحیح بتائی ہے۔ پہلے میں اپنے خواب کی تعبیر تمہیں بتانے سے پہلے اپنی جماعت کی تمہیں تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں جس جماعت کا تابعدار ہوں وہ میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ میرے باپ ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جماعت ہے۔ ہمارا تعلق مشن انبیاء سے ہے۔ ہر جماعت کا ایک نہ ایک نعرہ ہوتا ہے، ہر جماعت ایک نہ ایک جھنڈا لے کر دنیا میں اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے۔ مشن انبیاء کیا منوانا چاہتی ہے دنیا میں؟ مشن انبیاء کا جھنڈا کیا ہے دنیا میں؟ مشن انبیاء منوانا یہ چاہتی ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اے دنیا والوں ہمارا اعلان یہ ہوگا کہ دنیا میں ہم شرک کا صفایا کر دیں گے۔ یہ اعلان ہے مشن انبیاء کا۔ یاد رکھنا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے، اس جماعت کے علاوہ کسی اور کو کوئی پارٹی بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باقی سارے شعبے ہیں، صحابہ کی دفاع کرنا ہے یہ بھی شعبہ ہے، ختم نبوت کا سپاہی بننا ہے پورا دین نہیں، دین کا ایک شعبہ ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے پورا دین نہیں، دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین کے سارے شعبے سنبھالنے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑا شعبہ جو مشن انبیاء تھا وہ ہے توحید و سنت کا پرچار۔ سورہ شعراء میں 7 دفعہ اعلان ہوتا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا اور میرا کہنا ماننا، یعنی سنت کے تابعدار بننا۔ اور الحمدللہ قرآن کی آیات سے ثابت شدہ یہ توحید و سنت کی جماعت ہے جو آپ کو بھی اس کا فرد بنایا جائے گا۔ آپ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذرا ایک نمونہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پیارے دوستوں، ہم تو ان کی ضروریت ہے۔ جب ایک ظالم جج نے پوچھا ایک ہمارے مرد مجاہد سے، ہمارے ہی اکابرین سے، کیا آپ نے گستاخ رسول کو مارا ہے؟ کیا آپ آئندہ ماریں گے؟ سوال کیا ہوا جی؟ مختصر کر رہا ہوں، آپ نے گستاخ رسول کو مارا۔ ہم جن کی ضروریت ہے یاد رکھنا، اپنی غیرت کو ہم نے یاد دلانا ہے۔ میرے دوستوں، جب نماز پڑھنے والا موبائل پر گندی چیزیں دیکھتا ہے نا، تو جو نماز نہیں پڑھ رہا پتہ نہیں اس نے کیا دیکھنا ہوگا۔ ہم جن کے خون ہیں، ہمیں نہیں زیب کہ ہم گندی چیزیں دیکھیں، ہمیں نہیں زیب کہ ہم دنیاوی لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں۔ ہم جن کی ضروریت ہے نا، ان کے پاس کچھ اور تھا، اس سے سوال ہو رہا ہے کہ بتا تو نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے، آئندہ تو ہی نہیں کرو گے؟ اس نے کہا آئندہ کرنا کیا ہوتا ہے جج صاحب؟ میری ہاتھ کی رین میں آ اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کر کے دیکھ، ابھی تجھے دنیا سے نہ مٹا دوں کہ
یہ کیا ہوتا ہے کہ میں ماروں گا کہ نہیں ماروں گا؟ غلطی کیا ہوتی ہے؟ ابھی کر اور میری ہاتھ کی رینج میں آ کر کر اور میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو بتانا۔ پیارے دوستوں، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم قانون کو جانتے ہیں نبی کی عزت کے سامنے، نہ ہم باپ کو جانتے ہیں نبی کی عزت کے سامنے، نہ قوم قبیلے کو جانتے ہیں نبی کی عزت کے سامنے۔ اگر میرے نبی کی عزت پر ہاتھ کھڑا کیا گیا نا اور میری ہاتھ کی رینج میں ہوا نا، انشاءاللہ ساری چیزوں کو توڑ کر پیارے نبی کی عظمت کا دفاع ضرور کروں گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ سارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا میرے ساتھ ایک نغمہ چھوٹا سا پڑھ لیجئے۔ میری خواہش ہے کہ میرے کابینہ بھی بیٹھی ہے، میرے دوست بھی تشریف فرمائیں، نوجوان بھی ہیں، ذرا خون کو گرمانا چاہیے۔ کارکن ہونے کی حیثیت سے، نبی کے عظمت کا ایک محافظ ہونے کی حیثیت سے، نبی کے دفاع اور عظمت کا سپاہی ہونے کی حیثیت سے ذرا ایک دفعہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میرا دل گرمانے لگی ہے کہ ضرور ایک شعر ضرور ہونا چاہیے تاکہ نبی کی عظمت کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا سبق تو یاد کرنا چاہیے۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں میری آواز زیادہ ہے یا آپ کی کم ہے؟ اگر یہ مائکروفون نہ بھی ہوتا تو شاید آواز زیادہ ہوتی۔ ذرا ایک دفعہ جوش دکھانا ہے، 2 منٹیں آپ کو اجازت دینے لگا ہوں سونا، لیکن ایسے انداز میں سونا نا کہ آج انشاءاللہ گناہ معاف کرانے ہیں کہ ہم نبی کی عظمت کے سچے سپاہی بنیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں نبی کی عظمت پر حرف بھی گوارا نہیں ہے۔ اگر کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو گستاخوں تمہیں سمجھ جانا چاہیے، نمازیں اگرچہ ہماری کمزور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، تلاوتیں ہماری کمزور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، قربانی حج ہماری کمزور ہے، گناہگار ضرور ہیں، لیکن ہماری تو تاریخ ہے۔ ایک مسلمان تھا لیکن شراب پی کر شرابی بیٹھا ہوا تھا تو مسلمان نہ، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں جب نبی کی بے عزتی کی جا رہی تھی، اس نے اپنی شراب پیتی ہوئی بوتل کو توڑا اور گستاخ رسول کا کلیجہ باہر نکال دیا۔ ہم اگرچہ گناہگار ضرور ہیں لیکن نبی کی عزت پہ سودا نہیں ہونے دیں گے۔ کہہ دیجئے میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواج تو نہیں ہے آپ کے ہاں ایسا ایسا پڑھنے کا، میں بھی اور میرے دوست بھی نئے نئے آئے ہیں، کہیں یہ تاثر لے کر نہ جائے کہ وہاں بشرہ والے ڈھیلے ہیں، لیکن قاری صاحب تو ہمیں بتاتے ہیں وہاں بشرہ والے انشاءاللہ پورے ضلع کا مقابلہ کر سکتے ہیں میاں والے کا۔ ذرا جوش کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں پر کوئی یہ گلہ نہیں ہے کہ جب میرے نوجوانوں کی آواز اسی طرح ہوگی۔ بھائی دیکھو میرے بزرگ بھی انشاءاللہ جب اٹھیں گے نا تو وہ بھی گستاخ رسول کو کسی ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ نوجوانوں غیرت کرنا کہ ہمارے بزرگوں جتنا تو ہمارا جذبہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اپنے کارکنوں کا ایک دفعہ جذبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی کہ نہ کرے گی، لیکن اتنی تو گواہی دے لیں کہ ان کے اندر خون انشاءاللہ حلال کا موجود ہے اور توحید و سنت کا خون موجود ہے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ کبھی بھی غداری کرنے والا خون نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل فخر دو عالم، احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کوئی نعت خان ہوتا تو اپنے فن سے ضرور جگاتا، لیکن یہ نعت خانی نہیں ہے، صرف اور صرف نبی کی محبت کا ایک نہ ایک اظہار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر اول، مظہر اول، مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم مزکا، روح مصور، قلب مجلا، نور مقدر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी काबीना जो यहाँ तशरीफ रखती है, कम से कम आपने अपने नौजवानों को बनाना है इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया था नुसरतु बिश्शबाब, जो नौजवानों के जरिए अल्लाह ने मेरी मदद की है। मेरे नौजवान ऐसे नहीं है जो दीन को पसे पुश डाल दे। मेरे नौजवानों वादा करो इंशाअल्लाह इस आंख का इस्तेमाल गलत नहीं करेंगे। नबी की इज्जत के सिपाहियों, इस आंख का भी गलत इस्तेमाल ना होने देना। इस वक्त का वो वली है, जमाने का वली है जिसकी आंख गलत इस्तेमाल नहीं होती। और कहिए इंशाअल्लाह जुबान भी गलत इस्तेमाल नहीं होगी, जुबान खूबसूरत इस्तेमाल होगी। कैसे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लुटाई। कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लौटाई। जरा तैयार रहना आखिरी फिक्र के लिए, अपने नौजवानों के लिए दिलों में ये आखिरी फिक्र जरूर डालने लगा हूं। कुफ्र की जुल्मत जिसने मिटाई, दीन की दौलत जिसने लौटाई। लहराया तौहीद का परचम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलाग। हजरत कारी साहब की खिदमत एक दस में दरखास्त है कि दुआ करा दें।